غیر روایتی سے آ گیا کہ یہ ایک شاعر ہوتے تھے بڑے مشہور ناظم آباد کراچی کے، سید جان ایلیا نقوی. ان کا ایک شعر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ میں نے نہیں شعر سنا، بہرحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شعر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. پہلی بات ہے ہم سے کو قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھا کریں. میں نے پہلے بھی کہا یہ شعر ہے، یہ شاعر نہ میرے ماتھے مارا کریں. اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. شعر ذرا دوبارہ پڑھو جی، میں ذرا ان پہلے سمجھ لوں. شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان ایلیا نقوی صاحب نے کہا میں پڑھاؤ ذرا، میں آپ بھی پڑھا ذرا بار بار سامنے رہے نا تاکہ میں تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف میں، کہ ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں ہے جہاں کوئی 3 نہیں ہوتا، چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا، چھٹا اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ کوشچن آگے سوالیہ نشان بھی ہے. تو یہ کوئی غلط شعر نہیں ہے، یہ انہوں نے کوشچن پوچھا ہے. تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے، پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین. تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے، 5000 آئیں گے، تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر، اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے. یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا، اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہی ہے، انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کہ جی اولاد ہے. اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا. پھر وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، میری تو بیوی بانجھ ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے، لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا، پھر وہی باتیں شروع کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو کوئی شاعر نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا، میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. اب کوئی کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، وہ اس لیے سمجھانی پڑی، یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہے نا جی، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، تم میں سے کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کے آتا ہے، کچھ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا، بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، میں تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا نا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر میں بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں وہ تو دوزخ کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو اصل چیز تو پھر سارا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو ظاہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. تو وہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام کی تسلی کی گئی 5000 فرشتے، ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے، ایک جبرائیل ہی تل پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تکلف نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کے لیے. ورنہ آپ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ ہی میں بڑے پیارے الفاظ کے اندر ایڈریس کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنہ غائبین لفظ آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ یہ آیت نمبر ہے 7. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 اور 7 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کے بارے میں ان کے امتیوں سے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا اب تک کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں. دونوں سے پوچھا جائے گا، صرف امتیں نہیں رسولوں سے بھی. اس سے اگلی آیت کیا ہے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ہر چیز بیان کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے جب یہ لوگ اعمال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے علم سے بتا دیں گے کسی نے کیا کیا، فرشتوں سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک سخی کو، ایک شہید کو
اور قاری کو لایا جائے گا, اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. فرشتوں نے تو اسے سخی لکھا ہوا ہوگا, شہید لکھا ہوا ہوگا. فرشتوں کو کیا پتا کہ دل کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آئے گا تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور اس میں آتا ہے ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی ظاہر یہ مال کو دیکھتے ہیں, وہ بھی دل کا حال نہیں جانتے. تو یہ جو فرشتوں نے حساب کتاب کیتا ہے نا, یہ ٹوٹل پورا ہی ہے. اصل حساب اللہ کو لیے پائی جی, ورنہ تو ریاکار جو ہیں ان کا تو فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو حج زکات سارا کچھ لکھ دے آ رہے ہیں کہ دسترخوان چل رہے ہیں جی, پلاٹ چل رہے ہیں جناب, ہاسپٹل چل رہے ہیں, رام دے پیسے دے چل رہے ہیں. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نہیں کس لیے کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. فرشتے بھی دل کا حال نہیں جانتے, بالکل کلیئر کٹ ہے. تو یہ تکلف اس لیے میرے بھائی, اب فوت ہو چکے ہیں, اب ان کو کیا